بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 59. تو پس پھر حرف عطف بدلا بدل ڈالا واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی کا. تو بدل ڈالا الذین یہ ہے اسم موصولہ یعنی یہ جملے میں ربط پیدا کرتا ہے، وصل پیدا کرتا ہے، جملے کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے جمع مذکر ہے الذین، واحد مذکر ہے الذی، تثنیہ مذکر ہے اللذانی اور جمع مذکر ہے اللذین. واحد مؤنث ہے اللاتی، تثنیہ مؤنث ہے اللاتانی اور جمع مؤنث ہے اللاتی. پھر ہے ما اور من، یہ 8 اسم موصول ہیں. ٹھیک ہے. جن میں سے الذین ہے، یعنی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس ورڈ کے آخر میں یا نون آئے وہ بھی جمع کی علامت ہے، وہ نون آئے وہ بھی جمع کی علامت ہے، وہ الف وا آ جائے وہ بھی جمع کی علامت ہے. تو یہ جمع کی علامت ہے اور جمع مذکر ہے. تو بدل ڈالا ان سب لوگوں نے. ٹھیک ہے. سب کیوں؟ کیونکہ یا نون ہے، جمع ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ظلموا والف وا جمع کی علامت ہے. روٹ ورڈ ہے ظالمین. ظلموا یعنی ان سب لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. قولاً، قول بات کہنا، یہ ایک فعل ہے اور جب فعل کے اوپر تنوین ہوتی ہے تو وہ مصدر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مصدر ہے. قولاً بات کو انہوں نے بدل ڈالا. روٹ ورڈ ہے قاف واو لام. ٹھیک ہے. کیا انہوں نے بات کو بدل ڈالا؟ غیرہ، یہ ہے حرف استثناء یعنی غیر، جس کا مطلب ہے سوائے، یا جس کو ہم کہتے ہیں مگر. اس طرح کر کے جو ہم بات کو نا الا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مگر یا سوائے، اس طرح کر کے یہ ہوتی ہے حروف استثناء. تو کہتے ہیں ان لوگوں نے بات کو بدل ڈالا سوائے، یعنی اس کے علاوہ استثناء ہے اس بات کو حاصل. الذی کا مطلب ہے، ویسے تو یہ واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ بات کے لیے آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بات کو بدل ڈالا سوائے اس بات کے. جو کس بات کے علاوہ انہوں نے سب بات بدل ڈالی؟ قیلا. روٹ ورڈ ہے قاف واو لام اور آپ کو پتہ ہے اس کا واحد مذکر غائب فعل معروف میں ہے قالا، یعنی اس ایک مرد نے کہا. اس میں ہمیں فاعل کا پتہ ہے، اس ایک مرد نے کہا. اور قیلا اس کا مجہول ہے یعنی کہا گیا یا کہی گئی. کس نے کہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. کہی گئی یعنی کہہ رہے ہیں انہوں نے ظلم کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اس بات کو بدل ڈالا سوائے اس بات کے جو کہی گئی تھی. لہم، لا کیا ہے؟ حرف جار. 17 حروف جار ہیں. ب ت ل و ک مز منز رب حاشا علا الہ حتی من ان فی ادا خلا. ٹھیک ہے. لا ان میں سے ایک ہے، اس کا مطلب ہے واسطے یا لیے. ٹھیک ہے. ہم سے، ہم ہے ان. ٹھیک ہے. ہم ہے وہ سب، یعنی ہم کس کی طرف جا رہا ہے؟ یعنی ان لوگوں کے لیے جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو بات کہی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس بات کے علاوہ فَأَنزَلْنَا، کیا ہے؟ حرف عطف. تو پس پھر انزلہ نازل کیا. نون الف نا ہم نے، یہ فعل ماضی کا جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں نون روٹ ورڈ ہے نون زالاں. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو پس پھر ہم نے نازل کیا. علا اوپر حرف جار. ٹھیک ہے. الذین ان لوگوں پر، یا نون جمع کی علامت ہے. کن لوگوں پر اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا؟ جنہوں نے ظلموا، ظالمین، والوا روٹ ورڈ ہے ظالمین، والوا جمع کی نشانی، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. آگے اللہ بتائیں گے کیا نازل کیا. علا جو تھا حرف جار تھا. حرف جار کے بعد جب بھی کوئی ورڈ آتا ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. الذین مجرور ہے، علا حرف جار ہے. اسی طرح لا حرف جار ہے تو ہم مجرور ہے. جار بیسیکلی کہتے ہیں ہمسائے کو، یہ ایز اے نیبر بن کے آتا ہے. اب دیکھیں نا یہ ہم کی ضمیر کے ساتھ نیبر بن کے آیا ہے. یہاں اللہ دینا جو اس میں موصولہ ہے اس کے ساتھ نیبر بن کے آیا ہے. تو یہ کہہ رہے تو یہ اس طرح حرف جار ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو پس پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جن سب لوگوں نے ظلم کیا. رجزن اس میں نکرہ. ٹھیک ہے. تنوین آ گئی ہے. را جیم زا روٹ ورڈ ہے اور رجزن کہتے ہیں عذاب کو. اللہ کہتے ہیں پھر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا نا اپنی بات، یعنی کہ کیا انہوں نے ظلم کیا تھا کہ انہوں نے بات کو بدل ڈالا تھا.
کون سی بات تھی؟ یہ حتتن والی، جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اس دروازے میں سے، یعنی کہ پرانے زمانے میں نا جب شہر ہوتا تھا نا تو اس کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے باؤنڈری وال ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے فصیل، ٹھیک ہے. اس فصیل میں جگہ جگہ پہ نا کچھ کچھ ڈسٹینس کے بعد نا کوئی دروازہ نما چیز ہوتی تھی، جیسے قلعے کے دروازے ہوتے ہیں. ان میں سے جب اللہ نے ان کو کہا کہ تم لوگ داخل ہونا عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور ایسے لگے جیسے تم لوگ عاجز ہو کے جا رہے ہو، اور کہنا معاف کرتے، بخشتے، یعنی حتتن، ہم تمہیں بخش دیں گے، ٹھیک ہے، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے جو احسان کا معاملہ کریں گے. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اس ورڈ کو حتتن کو بدل ڈالا، اور انہوں نے اس بات کو بدل کے اپنے اوپر ظلم کیا، سوائے اس بات کے جو کہی گئی تھی ان سے تو کہا گیا تھا حتتن کو، تو انہوں نے بات ہی بدل دی. تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا نازل کیا؟ عذاب من السماء، من کیا حرف جار، بطلو کا مضمنز ربع حاشا علا الہ، من جس کا مطلب ہے سے، حتی، عن، عدا، خلا، یعنی سے، اور السماء ایک تو یہ اسم ہے، نام ہے، نمبر 2 یہ مجرور ہے کیونکہ یہ جار کے بعد آ رہا ہے، ساتھ ہی آ رہا ہے، تو اس کے نیبر میں من آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آسمان سے عذاب اللہ کہتے ہیں تو ہم نے نازل کیا، بی ما، بازر بھی حرف جار، ما اس میں موصول، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ساتھ اس کے جو، یا بوجہ اس کے جو، ٹھیک ہے. کانو روٹ ورڈ ہے، کاف واو نون، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی کہ تھے وہ سب. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا ہو جا، تو اللہ کہتے ہیں کن، ہو جا، ٹھیک ہے. کانا یعنی کن کا مطلب ہے کہ ہو جا، ٹھیک ہے. کاوانا یعنی کاف واو نون کا مطلب ہے یا کانا وہ ایک ہو گیا، کانا وہ دو ہو گئے، کانو وہ سب ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یعنی وہ سب ہو گئے یا تھے وہ سب کیا، یفسقون، واو نون ایک تو جمع کی علامت ہے، پہلی بات. روٹ ورڈ ہے فساقہ، فساقہ کہتے ہیں فسق اور نافرمانی کرنے والوں کو جو بات نہیں مانتے. دو باتیں ہو گئیں، ایک تو زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دوسرا نافرمانی کی بات ہو رہی ہے. تیسرا روٹ ورڈ سے پہلے یتان کا یا تا الف نون کا یا لگ گیا. اس کا مطلب ہے جب بھی روٹ ورڈ سے پہلے یتان کا کوئی بھی لیٹر لگے گا تو آپ سمجھ جائیں یہ فعل مضارع ہے. اس کا معنی یا ہم حال میں کریں گے یا ہم مستقبل میں کریں گے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ کے اکارڈنگ. اب کیا ہے، یفسقون، یا یتان کے یا کا مطلب ہوتا ہے وہ واو نون سب، فسقہ فسق کرتے تھے یا نافرمانی، وہ سب نافرمانی کرتے ہیں حال، یا وہ سب نافرمانی کریں گے، ٹھیک. اگر ہوتا تفسقون، تا لگتا یتان کا، تو اس کا مطلب ہوتا تم واو نون سب، تم سب نافرمانی کرتے ہو حال کا، یا تم سب نافرمانی کرو گے مستقبل کا، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے یتان کا ہم لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے یفسقون، یعنی وہ سب نافرمانی کرتے ہیں یا کریں گے. تو کیونکہ ہم نے پہلے اذ پڑھ لیا ہے اس واقعے میں، تو اس کا مطلب ہے ساری بات جو ہے وہ ماضی پہ دلالت کرتی ہے، ماضی کے ٹیکسٹ میں آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں یفسقون یعنی وہ سب نافرمانی کرتے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کی. اچھا جی، اس سارے میں بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا نا تم لوگوں نے حتتن کہتے ہوئے اس دروازے میں سے گزرنا ہے، وہ جو فصیل کے دروازے ہیں ان میں سے، تو ہم بخش دیں گے تم سب کی خطاؤں کو، ٹھیک ہے، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. یعنی اگر تم ایسا کام کرو گے تو تم حسنا اچھا کام کرو گے اور احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں تو کیا کیا ان لوگوں نے پہلی بات ہے کہ اس لفظ کو بدل دیا اور بدل کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ٹھیک ہے. اور سوائے اس بات کے وہ کہتے ہیں حتتن، انہوں نے جو ان سے بات کہی گئی تھی اس کو چینج کر دیا. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے ان پر عذاب دیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان پہ عذاب بھیجا آسمان سے. کس کی وجہ سے؟ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، کہ وہ تھے کیا تھے، وہ سب نافرمانی کرتے، کہ ان سب نے جو نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا.
موسٹ پروبیبلی ان کے اوپر تعاون جو ہوتی ہے نا، تعاون کی بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے، وہ ان پر آئی تھی عذاب کے طور پر، اور ان کے 70,000 لوگ 2-3 گھنٹوں میں مر جاتے تھے. تو ان کا جو نمبر آف پیپل تھا وہ کم ہونے لگ گیا تھا، ان کی نفری کم ہونے لگ گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں جنگوں کے لیے نفری کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، تو ان کے لیے یہ عذاب کا معاملہ ہوا تھا. اور ایک تفسیر میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ورڈ بدلا تھا نا، وہ انہوں نے حتتن کی بجائے کہا تھا حنتتن. یعنی کہ انہوں نے کیا بات بدلی؟ یعنی حنتتن کے 2 معنی کیے جاتے ہیں تفاسیر میں، کہ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں گیہوں چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا حبتن فی شعرتن. یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ دانے چاہیے جو خوشوں میں ہوں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے مخالفت بھی کی، اور اللہ نے ان کو جس طرح کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. اور تفسیر لکھنے والوں کے مطابق وہ گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو، یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا کریپ کرنا، اس طرح کرتے ہوئے وہ اس میں سے گزر رہے تھے، اس دروازے میں سے. تو اللہ تعالیٰ کو پھر بڑا غصہ چڑھا ان کی اس حرکت پر، کہ اللہ تعالیٰ کے اتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں تھیں ان کے لیے، اور اللہ نے ان کو پہ اتنی رحمتوں کا سلسلہ کیا ہوا تھا، اور آگے سے نافرمانی کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ تعاون کی شکل میں ان پہ عذاب نازل ہوا. یعنی 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب آدمی ان کے مر جاتے تھے. اس قوم پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات نازل کیے تھے، مگر انہوں نے نافرمانیاں ہی کی. اور پھر آگے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی قوم تھی نا، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ قوم تھی، یعنی بڑی طاقتور اور بڑی انٹیلیجنٹ قوم تھی. آپ دیکھ لیں آج بھی کتنی بھی ایجادیں ہیں، جو بھی چیز آپ دیکھیں یہودیوں نے کی ہوئی ہے، ہر چیز یہودی کی ایجاد ہے، اور انہی سے ہی ساری وابستہ ہیں چیزیں. اور آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو لوگ پہچانتے ہیں، یعنی کہ ان کی انٹیلیجنسی کی انتہا تھی نا، لیکن اس کو وہ صحیح طرح یوز نہیں کرتے تھے، بڑے نیگیٹو وے میں یوز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب کیا، ٹھیک ہے. تو آج کی یہی تھی. ایک بار میں آپ کو روٹ ورڈز بتا دوں. فبدلا بادالام ظلموا غوئے لامیم قولا قاولا قاف باولام قیلا قاف باولام. یعنی قالا سے قیلا ہے، یہ مجہول ہے، اس میں فاعل کا نہیں پتہ. قولن میں قاولا کا پتہ ہے، فاعل کا، بات کرنے والے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معروف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مصدر ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ہے لیکن یہ مجہول ہے. اچھا جی. فانزلنا نازلہ، ٹھیک ہے. ظلموا غیلامیم رجزن راجیمزا، عذاب کو کہتے ہیں. من السمائی سین میم واو. اور اس کے بعد ہے کانو، یعنی تھے وہ، اس کا روٹ ورڈ ہے کاونا، کاف واو نون، ٹھیک ہے، الف سے واو میں چینج ہو گیا. یفسقون یعنی فسقہ، یعنی فسق و نافرمانی کرنے والے، یعنی وہ سب نافرمانی کرتے تھے.